اسرائیلی وزیراعظم نتن بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ اسرائیلی سپریم کورٹ کی جانب سے آرتھوڈکس یہودی شہریوں کی فوج میں بھرتی کا عدالتی فیصلہ اسرائیلی حکومت کے لیے نیا خطرہ بن گیا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں متفقہ طور پر یہ تاریخ ساز فیصلہ سنایا کہ اسرائیل کی فوج کو اپنی صفوں میں انتہائی کٹر مذہبی نظریات کے حامل الٹرا آرتھوڈکس یہودی شہریوں کی بھرتی بھی شروع کر دینا چاہیے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم بنیامین نتن کی موجودہ مخلوط حکومت غیر معمولی حد تک دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے اور اس میں انتہائی قدامت پسند یہودیوں اور خاص طور پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری میں اضافے کی حامی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں گزشتہ کئی عشروں سے الٹرا آرتھوڈکس یہودی شہری ملکی فوج میں مذہبی بنیادوں پر بھرتی کے خلاف رہے ہیں اور انہیں فوج سروس سے استثناء حاصل رہا ہے۔ ایسے ہی یہودی شہریوں کی نمائندہ سیاسی جماعتوں موجود مخلوط حکومت میں بھی شامل ہیں اور وہ بھی ایک ایسے وقت پر جب اسرائیل کی حماس کے خلاف غزہ میں جنگ بھی گزشتہ کئی مہینوں سے جاری ہے۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے ملکی فوج میں الٹرا آرتھوڈکس یہودی شہریوں کی بھرتی سے متعلق جو حکم سنایا وہ پچھلی کئی دہائیوں کے دوران اسرائیلی سیاست اور مسلح فوج میں بھرتی سے متعلق عملی طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے الٹرا آرتھوڈکس یہودی آبادی خوش نہیں ہے اور اس وجہ سے اگر ان کی سوچ کی نمائندگی کرنے والی جماعتوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن کی موجودہ حکومت کے لیے اپنی حمایت واپس لے لی تو یہ حکومت زوال کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلو اسرائیلی سربراہ حکومت نتن کے لیے اس وجہ سے بھی ایک نیا درد سر ہے کہ وہ تو پہلے ہی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا کر رہے ہیں اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل حماس کے خلاف جنگ میں بھی گزشتہ برس اکتوبر سے مصروف ہے۔ اسرائیل میں سماجی سطح پر الٹرا آرتھوڈکس یہودی شہریوں کا فوج میں بھرتی نہ ہونا اس وجہ سے سماجی طور پر غیر منصفانہ اور امتیازی سمجھا جاتا ہے کہ انتہائی کٹر مذہبی نظریات کے حامل ایسے شہریوں کو تو فوج میں لازمی سروس سے چھوٹ مل جاتی ہے جبکہ باقی ماندہ اسرائیلی معاشرے میں زیادہ تر سیکولر سوچ کے حامل شہریوں کو لازمی طور پر فوج میں خدمات انجام دینا پڑتی ہیں۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اسی امتیازی سلوک کے خاتمے کا حکم دیا ہے اور متفقہ طور پر فوجی قیادت کو یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیلی دفاع فوج IDF میں الٹرا آرتھوڈکس یہودی شہریوں کو بھی بھرتی کرے۔ اس فیصلے سے اسرائیلی سپریم کورٹ نے ملک میں جاری یہ بحث بھی ایک طرح سے ختم کر دی ہے کہ جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں تو ان کے فرائض بھی برابر ہونا چاہیے اور ملک کی حفاظت کی ذمہ داری صرف سیکولر سوچ کے حامل شہریوں پر ہی کیوں ڈالی جائے۔ اپنے اس فیصلے میں اسرائیلی سپریم کورٹ نے ملکی قانون کو بھی منسوخ کر دیا جس کے تحت 2017 سے الٹرا آرتھوڈکس یہودی شہریوں کو ایک خاص طریقہ کار کے تحت فوجی بھرتیوں سے استثناء دیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل میں لازمی فوج سروس کے قانون کا اطلاق تمام شہریوں پر ہوتا ہے اور ان میں الٹرا آرتھوڈکس یہودی شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن کے لیے اب سیاسی مشکل یہ ہے کہ ان کی حکومت میں شامل اور سیاسی طور پر اس وقت بہت طاقتور الٹرا آرتھوڈکس پارٹیاں فوجی بھرتیوں سے متعلق موجودہ نظام میں کسی بھی تبدیلی کے خلاف ہیں۔